مولا جٹ کی ریلیز کے بعد جب اس کی بڑی سکسیس ہوئی اور فینومنل سکسیس تھی تو بہت سے فرٹینٹی کے لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو ون آف فلم ہے، بڑے بجٹ کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، آپ بڑا خرچہ کر کے فلم بناتے ہیں اور پھر بڑے بزنس کر گئی تو ون آف ہے۔ تو میرا یہ اس وقت ماننا تھا کہ اس سے بہت فرق پڑے گا جب ایک فلم اتنی بڑی سکسیسفل ہوتی ہے تو انڈسٹری کے اندر لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور چونکہ وہ پنجابی فلم تھی اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو اسی اسٹوڈیو میں اسی پلیٹ فارم پہ پنجابی فلم کے ہمارے بڑے مایہ ناز رائٹر اور ایون مولا جٹ کے رائٹر ہیں ناصر ادیب صاحب، انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی، پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں۔ 73 میں جب میں رائٹر بنا، ویشی جٹ لکھ رہا تھا، اس سال 82 فلمیں ریلیز ہوئیں ٹوٹل۔ ان 82 فلموں میں 78 فلمیں اردو تھیں اور 4 پنجابی تھیں۔ 73 کے بعد اب 96 آ گیا، میری سلطان رائق صاحب کا آخری فلم ریلیز ہوئی، اس کا نام تھا سخی بادشاہ۔ اس سال جو فلمیں ریلیز ہوئیں ان کی تعداد تھی 112۔ ان 112 فلموں میں 109 پنجابی فلمیں تھیں اور 3 اردو فلمیں تھیں۔ آج میں وہیں کھڑا ہوں جہاں کبھی میں ویشی جٹ سے پہلے تھا، 0 پوائنٹ پر تھا میں وہاں، میرا کوئی نام نہیں تھا، میرا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں بھول گیا ہوں کہ میں نے پیچھے 412 فلمیں لکھی، میں ان چیزوں کو یاد نہیں کرتا کہ میں مولا جٹ کا رائٹر ہوں، شیر خان کا رائٹر ہوں، چند وریام لکھی، نہیں۔ آج جو میری فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے، دی لیجنڈ آف مولا جٹ، یہ میری پہلی فلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا جو ریوائول ہو چکا ہے اور ابھی جاری ہے اس کا سفر، اس میں یہ میری ری انٹری یا پہلی انٹری ہے۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی جو ریلیز ہے یہ وہ وقت لائے گی جب کراچی کے ڈائریکٹر پنجابی فلم بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر میرا فون نمبر نہیں پوچھیں گے تو کسی اور اچھے رائٹر کا ضرور پوچھیں۔ تو یہ تو تھے ناصر ادیب کا دعویٰ، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ بظاہر وہ سچ ہوا، اور وہ سچ اس طرح ہوا کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ناصر ادیب کو ہی کراچی کے بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے پنجابی فلم کے لیے رجوع کیا ہے، اور ان میں سے کچھ بڑے ناموں میں جو سب سے بڑا نام ہے ندیم بیگ، ابھی ریسنٹلی وہ آئے بھی تھے لاہور اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب وہ ان کے لیے پنجابی فلم لکھیں گے ناصر ادیب۔ اسی طرح ایک اور فلم ہے جو کہ ناصر ادیب صاحب کو ہی ملی ہے، اور وہ ہے گاما پہلوان کے اوپر۔ 1960s میں پاکستان کا بہت بڑا نام تھا گاما پہلوان، اور اس کے اوپر فلم بنائی جا رہی ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو لے کر آ رہے ہیں، اور سننے میں یہ آئے کہ انڈیا میں بھی بن رہی ہے اسی گاما کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر پنجابی فلم بنے گی گاما، اور اس میں جو پروڈیوسر ہیں اس کے وہ ابھی ان کی ایک بڑی فلم آنے والی ہے منی بیگ گارنٹی، تو شایان وہی اس کو سننے میں آیا کہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے پنجابی فلموں کی طرف رجوع کیا ہے، جو کراچی کے ڈائریکٹرز ہیں، اور وہ پنجابی فلمیں لکھوا بھی رہے ہیں اور بنانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ مولا جٹ کی فینومنل سکسیس سے ویسے تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا پنجاب میں خاص طور پہ، اور سب سے زیادہ فائدہ ناصر ادیب صاحب کو خود ہوا، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہی ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں، اور وہ اس ریوائیو کیا انہوں نے پنجابی سینما کو ایک ان ٹرمز آف رائٹنگ، تو ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ فلمیں فی الحال ہماری نالج کے مطابق 2 فلمیں تو میں نے آپ کو بتا دی، تیسری بڑی فلم ہے جو کہ ہمارے لیجنڈری ڈائریکٹر حسن طارق صاحب اور لیجنڈری ایکٹریس رانی ان کی بیٹی ہیں رابعہ حسن، وہ ڈائریکٹ کر رہی ہیں، اور ناصر ادیب صاحب اسے لکھ رہے ہیں، اور تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب پروڈکشن میں جانے والی ہے۔ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ لاہور میں بھی پنجابی فلمیں اور کراچی میں بھی ٹرینڈ آیا ہے کہ پنجابی فلموں کو بنائیں تاکہ پنجابی فلموں کے ذریعے ریوائیو کیا جائے۔ دیکھیں، مولا جٹ کی سکسیس سے یہ تو بات سامنے آئی ہے کہ پنجابی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا ہے کہ پنجابی میں ہم انڈین فلمز جو پنجابی فلمز ہیں اس کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ہم بالی ووڈ کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنی بڑی مارکیٹ، اور پاکستان کی جو ہے وہ مارکیٹ وہ انڈین پنجاب سے اتنی ہی بڑی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو لنڈن میں، کینیڈا میں، UAE میں،
امریکہ میں ایون آسٹریلیا میں بھی پنجابی مارکیٹ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے بزنس سے یہ ثابت ہو گیا۔ جب میں نے بات کی تھی شروع میں کہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونا، تو ہمیں مارکیٹ کا اندازہ ہو گیا کہ یہ مارکیٹ اس لینگویج کی کتنی بڑی ہے۔ فلم تو ڈیفینیٹلی اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہ لینگویج نے بھی اپنا پارٹ بہت پلے کیا، اور اگر ریجنل لینگویج میں آپ اچھی فلم بنائیں گے تو اس کو بھرپور پذیرائی ملتی ہے، جس میں لنڈن کا بزنس بہت بڑا ہے، اور وہاں پہ سکھ بھی ہیں، وہاں پہ انڈینز بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، تو وہ سب جا کے اس لینگویج کی وجہ سے سب نے جا کے اس کو دیکھا۔ اور ایون کینیڈا کے اندر اور انڈین پنجابی فلمیں ان کی تو وہ کر ہی یہی رہے ہیں کہ وہ یا کینیڈا میں بنا رہے ہیں یا لنڈن میں جا کے بناتے ہیں، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ مارکیٹ بڑی ہو جائے۔ تو ہمارے اندازے کے مطابق یہ 60 سے 70 کروڑ کی مارکیٹ بنتی ہے اگر ہم ان 3 جگہوں کو ملا لیں، اور پاکستان کی 40-50 کی ملا کے تو یہ 100 کروڑ کی مارکیٹ بنتی ہے صرف پنجابی کی۔ تو اس لیے بھی یہ بات ہمیں مولا جٹ سے ہی سامنے آئی اس کی ریلیز سے کہ یہ ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے۔ اس لیے بھی ٹرینڈ زیادہ بن گیا، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اس میں اگر ہم بناتے ہیں اور اچھی فلم بناتے ہیں تو اس کا رزلٹ بہت بڑا آ سکتا ہے۔ ناصر ادیب کی ان 3 فلموں کے علاوہ 2 فلمیں اور ہیں، جن میں سے ایک وہ کینیڈا میں جا کے لکھ رہے ہیں اپریل میں ہماری اطلاعات کے مطابق، اور دوسری فلم وہ دبئی میں جا کے لکھ رہے ہیں۔ دونوں انڈین ہیں، انڈین پنجابی فلمیں۔ تو وی وش ہم آل دا سکسیس۔ ایک بڑی فلم ہٹ ہونے سے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے اور لوگ اسے فالو کرتے ہیں، اور مولا جٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے دوبارہ سے ریوائیو کیا پنجابی سنیما، جو کہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ 70s 80s میں بھی ہم نے دیکھا تھا، 80s میں 90s میں خاص طور پہ، کہ اردو فلمیں ختم ہو گئی تھیں، اور پھر سلطان راہی کا دور آیا، اور پھر وہ 80s میں پورا جو ہے انڈسٹری پوری شفٹ ہو گئی لاہور، اور پنجابی فلمیں بہت بننے لگی، اور اس نے پنجابی فلموں نے ہی انڈسٹری کو سہارا دیا۔ ابھی سرکمسٹانسز تو وہ نہیں ہے، لیکن ہو کچھ ایسے ہی رہا ہے کہ اردو فلمیں بھی چل رہی تھیں، اور کووڈ کی وجہ سے ذرا سارا جو پروڈکشن تھی وہ رک گئی، اور فلمیں کم ہو گئیں، کچھ بن رہی تھیں تو وہ پائپ لائن میں آ گئیں۔ اب یہ ہے کہ جو اب ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، زیادہ تر لوگ پنجابی فلمز کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بزنس وائبلٹی اس کی بڑھ گئی ہے، اور میں آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پنجابی فلمیں زیادہ بنیں گی۔ جو اردو فلمیں بناتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے نام تھے، ندیم بیگ جو ہیں وہ آ کے بنا رہے ہیں، اور ماضی کے بہت بڑے پروڈیوسر کے ساتھ بنا رہے ہیں، جلد ہی ان کا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایون کراچی میں رہ کے بھی پنجابی فلمیں لکھ رہے ہیں۔ عمر خان ہیں، وہ پنجابی فلم لکھ رہی ہیں، اپنی نیکسٹ فلم جو ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، جن کو پنجابی نہیں بھی آتی وہ بھی پنجابی فلمیں بنانے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ جو 2023 ہے انڈسٹری کے لیے بہت سکسیس لے کر آئے، چاہے وہ ریجنل سینما میں ہی ہو، چاہے وہ پنجابی میں ہی ہو، تاکہ ہماری انڈسٹری جو کھڑی ہوئی ہے وہ موشن اس کا نہ ٹوٹے، وہ چلتا رہے۔ تو اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر ملوں گا نئی خبروں کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔